السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر اوان ٹی وی اور میں ہوں عابس محمود۔ آج مولانا روم کی ایک نئی حکایت کے ساتھ پھر پیش خدمت ہوں، تو آئیے بغیر کسی انتظار کے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک شکاری نے بڑی ترکیبوں اور مشکل کے ساتھ ایک نادر اور خوبصورت چڑیا پکڑی۔ جب وہ چڑیا جال میں پھنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ پائی، تب چڑیا نے شکاری سے کہا، اے عقل مند انسان، تم مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر کیا کرے گا؟ اگر تم مجھے ذبح کرے گا تو میرے ذرا سے گوشت اور گنتی کی چند نرم و نازک ہڈیوں سے تیرا کیا بنے گا؟ مجھے فروخت کر کے بھلا تجھے کتنا مال ملے گا؟ میری بات سن، اگر تم مجھے آزاد کر دے گا تو میں تجھے 3 ایسی بیش بہا نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی۔ اس میں سے پہلی نصیحت تو میں تیرے ہاتھ پر بیٹھ کے کروں گی، اور وہ نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تیرا خون بڑھ جائے گا، اور دوسری نصیحت میں دیوار پر بیٹھ کے کروں گی جو اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور تیسری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کے کروں گی۔ اس لیے تیری دانائی، جواں مردی اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے، اور ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے تو دنیا میں ایک بڑا نام پائے گا۔ شکاری تھوڑی دیر سوچنے کے بعد راضی ہو گیا۔ چڑیا اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر آن بیٹھی۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی شخص کرے اس پر یقین مت کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا پھڑ پھڑا کر ایک اور دیوار پر جا بیٹھی۔ اس نے دوسری نصیحت یہ کی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کر۔ اس کے بعد چڑیا نے کہا کہ میرے وجود میں 10 درہم وزن کا ایک ایسا موتی موجود ہے جس کی قیمت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ موتی پا کر تو اور تیری اولاد عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے، مگر افسوس تو نے مجھے آزاد کر کے یہ بیش بہا موتی اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ یہ تحفہ تیرے مقدر میں نہ تھا۔ اتنا سننا تھا کہ شکاری رونے لگا، چلانے لگا، ماتم کرنے لگا، جیسے اس کا کوئی اپنا عزیز مر گیا ہو۔ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا، سینہ پیٹتا اور کہتا، ہائے میں برباد ہو گیا، مجھ بے وقوف نے ایسی نادر چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا؟ جب شکاری رو دھو چکا تو چڑیا نے کہا، اے بے وقوف انسان، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کر دی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب افسوس سے کیا فائدہ؟ دوسرا چڑیا نے کہا، ارے نادان، تو نے میری پہلی نصیحت پر بھی غور نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ ناممکن بات کا ہرگز یقین نہ کرنا، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچ تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا پورا وجود 3 درہم وزن سے زیادہ نہیں ہے۔ بھلا 10 درہم کا موتی میرے وجود میں کہاں سے آ گیا؟ یہ بات سن کر شکاری رونا دھونا بھول گیا، حیرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا، بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر شکاری نے کہا، اے نازک بدن چڑیا، مہربانی کر کے وہ تیسری نصیحت بھی کرتی جا۔ چڑیا نے کہا، ارے بھائی، تو نے میری 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کیا ہے جو تیسری نصیحت بھی تو سننا چاہتا ہے؟ وہ قیمتی نصیحت تجھ جیسے بے مغز انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کس طرح ایک نازک اور ننھی سی چڑیا نے اپنی عقل مندی سے خود کو ایک قید خانے سے رہا کر دیا۔ اسی طرح اس حکایت سے ایک اور درس حیات بھی ملتا ہے کہ جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے کسی بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ بنجر زمین میں بیج ڈالتے ہوئے بھی کسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی فصل نہیں نکلے گی۔ اسی طرح جاہلوں کو نصیحت کرنا بھی بے فائدہ اور فضول ہوتا ہے۔